ایک بار ایک جنگل میں ایک گولڈن رنگ کی بلی رہا کرتی تھی۔ اس کے دو بچے تھے، ایک کا نام گڈو اور دوسری کا نام گڈی تھا۔ وہ ان دونوں سے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ گڈو نیلے رنگ کا تھا اور گڈی براؤن رنگ کی تھی جو کہ چل نہیں سکتی تھی، اور اس کی ماں اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ ماں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن گڈی کی ٹانگیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ چل نہ پاتی، تو اس کی ماں کو اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا۔ ایک بار گولڈن بلی اور اس کے دونوں بچے گڈو اور گڈی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک چیتا آن پہنچا، اور وہ کہنے لگ گیا، ہا 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 ہا، ارے واہ واہ، ایک کے ساتھ ایک کا فری تو سنا تھا، لیکن ایک کے ساتھ دو فری آج پہلی بار دیکھا ہے۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے دو بچے فری ہیں، واہ بھائی واہ۔ اب سب سے پہلے میں کس کو کھاؤں؟ ایسا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نیلی بلی کو کھاتا ہوں۔ چیتا یہ ساری باتیں کر رہا تھا اور ان کو کھانے ہی والا تھا کہ اسی وقت گڈی بولنے لگ گئی، میں تمہیں اپنے بھائی اور اپنی مما کو نہیں کھانے دوں گی، ان کو کھانے سے پہلے تمہیں مجھ سے لڑنا پڑے گا۔ ہا 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 ہا، تم مجھ سے لڑ سکتی ہو کیا؟ پڈی سی بلی، تم میرے سامنے کیا ہو؟ جیسے ہی چیتا گڈی کے بھائی اور اس کی ماں کو کھانے لگا، گڈی نے اسی وقت چیتے کو ایک زوردار پنجہ مارا اور اس میں سے ایک زبردست کرنٹ نکلا اور چیتے کو لگ گیا اور چیتا تڑپنے لگ گیا۔ ارے باپ رے باپ، یہ بلی تو کرنٹ مارتی ہے رے، میں تو مر ہی جاؤں گا، بھاگو رے بھاگو۔ چیتا اسی وقت ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ گولڈن بلی اپنی بیٹی کی اس طاقت پر بہت ہی خوش ہوئی اور اسے شاباشی دی۔ گڈی کا بھائی گڈو اس سے بہت ہی زیادہ جلتا تھا کیونکہ اس کی ماں اس سے کم پیار کرتی تھی اور گڈی کا زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ گولڈن بلی ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن گڈی کی ٹانگیں صحیح نہ کام کرتی تھیں، اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن گولڈن بلی اور گڈو دونوں ہی کھانا تلاش کر کے لے کے آئے اور گولڈن بلی نے گڈو سے کہا، بیٹا چلو اپنی بہن کا حصہ بھی اسے دو، تم جانتے ہو نا کہ وہ چل نہیں سکتی، ہم دونوں اپنے اپنے کھانے میں سے اسے حصہ دیں گے، پھر ہی وہ کھایا کرے گی۔ جب گولڈن بلی نے گڈو سے یہ بات کہی تو گڈو کہنے لگ گیا، ارے ماں، میں اسے کوئی کھانا نہیں دوں گا، میں اتنی محنت سے لے کر آیا ہوں، میں اسے کھانا کیوں دوں؟ گولڈن بلی نے گڈو سے کہا، بیٹا ایسے نہیں کرتے، چپ کر کے اپنی بہن کو اس کا حصہ دو۔ جب گڈو نے یہ بات سنی تو اسے بہت ہی غصہ آ گیا اور اب وہ اپنی بہن سے بہت ہی نفرت کرنے لگ گیا اور اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ ایک دن گڈو کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا اور وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، ممی ممی، میں گڈی کو باہر جنگل کی سیر کروانا چاہتا ہوں، یہ سارا دن یہاں پر بیٹھی رہتی ہے، اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ یہ باہر جائے اور جنگل کا نظارہ دیکھے۔ گڈی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں پلیز مجھے بھی بھیجے نا، میرا بھی بہت دل کرتا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کر جنگل کی سیر کر کے آتی ہوں۔ گولڈن بلی نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی اور اس نے گڈو سے کہا کہ وہ گڈی کا اچھی طرح خیال رکھے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جیسے ہی جنگل میں باہر نکلا وہ اپنی بہن سے پوچھنے لگ گیا، ہاں لے بہنا، کیوں جنگل کی سیر کا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں بھیا، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، آج آپ مجھے لے کر آئے ہو، آپ بہت ہی اچھے بھائی ہو۔
میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا ہمیشہ دل کرتا تھا کہ میں بھی جنگل کی سیر کروں۔ آپ نے مجھے جنگل کی سیر کروائی، اب آپ مجھے آگے بھی سیر کروایا کرو گے نا؟ ہاں رے ہاں گڈی، اب میں تجھے ہر روز سیر کروایا کروں گا۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں اب اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں بھیا، آپ مجھے جنگل کی سیر نہیں کرواؤ گے کیا؟ دیکھو گڈی، میں تمہارے اور ماں کے پیار سے تنگ آ گیا ہوں۔ ماں صرف تم سے ہی پیار کرتی ہے اور مجھے اپنا کھانا بھی تمہیں دینا پڑتا ہے، اور میں اب تمہیں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن بھائی، میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ اگر آپ کو اپنا کھانا مجھے نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، میں مما کے کھانے میں سے ہی تھوڑا بہت کھا لیا کروں گی۔ دیکھو گڈی، مما بھی مجھے کہا کرے گی کہ تمہیں کھانا دو، اب میں تمہیں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، بس۔ اتنا کہتے ہی کمر پر بیٹھی ہوئی گڈی کو گڈو نے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ پاس ہی ایک کھائی میں جا گری، اور گڈو بہت ہی خوش ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر آ کر جب ماں نے پوچھا کہ گڈی کہاں ہے تو گڈو نے کہا، ممی ممی، اس کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھیڑیا مجھے بھی کھانے والا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں، لیکن وہ بھیڑیا گڈی کو کھا گیا۔ جب گولڈن بلی نے یہ ساری بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوئی اور رونے لگ گئی۔ ادھر گڈی بھی کھائی میں گر تو گئی، لیکن اس کی جان بچ گئی اور وہ رینگتی ہوئی ایک اور جنگل میں جا پہنچی، اور اسے ایک وہاں پر بہت ہی بڑا ہاتھی ملا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، الے بلی، تم کتنی پیاری ہو، لے بلی، تم کہاں سے آئی ہو؟ ہاتھی کے پوچھنے پر اس چھوٹی بلی نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ جو اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتی۔ جب ہاتھی نے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی دکھی ہوا اور اس نے کہا، الے چھوٹی بلی، تم فکر مت کرو، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں ابھی تمہیں ایک ایسی دوائی دوں گا جس سے تمہاری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاتھی نے اسی وقت اپنے پاس سے ایک دوائی نکال کر گڈی کو دی، اور گڈی نے وہ دوائی کھا لی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر گڈی ہاتھی کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی اور واپس جنگل میں آ کر اپنی ماں اور بھائی کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ ادھر وہ گولڈن بلی اور گڈو دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر وہ چیتا دوبارہ آ گیا اور کہنے لگ گیا، ہا 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 ہا، ارے واہ، آج تو وہ کرنٹ مارنے والی بلی بھی یہاں پر نہیں ہے، آج تو میں تم دونوں کو کھا ہی جاؤں گا، ہا 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 ہا۔ گڈو چیتے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور کہنے لگ گیا، ارے باپ رے باپ، ارے میں نے اگر اپنی بہن کو نہ مارا ہوتا تو آج ہمیں وہ پھر سے اس چیتے سے بچا لیتی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ جب یہ بات اس گڈو کی ماں نے سنی تو وہ کہنے لگ گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا، تم نے مارا تھا؟ ہاں ماں ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے حسد کیا اور حسد میں آ کر اس کو مار دیا، مجھے لگا آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہو اور مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ چیتا ابھی ان کو کھانے ہی والا تھا کہ اتنے میں گڈی بھی اپنے ماں اور بھائی کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پر آن پہنچی۔ جیسے ہی اس چیتے نے گڈی کو دیکھا وہ کہنے لگ گیا، الے باپ رے باپ، یہ تو کرنٹ مارنے والی بلی ہے رے، ارے یہ تو مجھے مار ہی دے گی، ارے بھاگو رے بھاگو۔ اتنا کہتے ہی وہ چیتا وہاں سے فوراً سے بھاگ گیا۔ پھر گڈو نے اپنی ماں اور اپنی بہن گڈی سے معافی مانگی اور ان دونوں نے بھی ان کو بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا۔